اپنے اپنے آپ کو دیکھنا ہے سب نے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. سرکار امیر کے پاس آ کے کہتے ہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. سرکار نے فرمایا تو ہمارا شیعہ نہیں. اس نے کہا سرکار میں منت کرتا ہوں آپ کی، میں آپ کا شیعہ ہوں. سرکار نے فرمایا تو ہمارا شیعہ نہیں. اس نے تیسری مرتبہ کہا مولا میں کسی کی باتوں میں آ کے نہیں، کسی سے ڈر کے نہیں، کوئی پروپوگنڈا لے کے نہیں آیا، میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا شیعہ ہوں. سرکار نے فرمایا میں بھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ تو ہمارا شیعہ نہیں. یہ گھبرا کے نہ دونوں ہاتھ رکھ کے سرکار کے قدموں پہ کہتا مولا کیوں آپ قبول نہیں کر رہے؟ میں نے کہا ہمارا کام ہے دہلیز تک جانا، قبول کرنا ان کا کام ہے، اور وہ قبول کرتے ہیں تیرا اندر دیکھ کے. بناوٹی شیعہ علی کو نہیں چاہیے، تیرا دل شیعہ ہو تو پھر علی قبول کرے. کہتا میں دل سے کہہ رہا ہوں میں آپ کا شیعہ ہوں. علی بادشاہ نے فرمایا میں بھی دل سے کہہ رہا ہوں تو ہمارا شیعہ نہیں. اب جملہ میرے مالک کا سنیے گا، جملہ بتائے گا کہ یہ علی کی زبان سے نکلا ہے. یہ کہتا مولا آپ کیوں نہیں قبول کر رہے، کیوں نہیں آپ مان رہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں؟ ہائے ہائے ہائے. مولا علی فرماتے ہیں اگر تو ہمارا شیعہ ہوتا، جملہ سننا، مولا فرماتے ہیں اگر تو ہمارا شیعہ ہوتا تو جب میں نے تجھے پہلی مرتبہ کہا نا کہ تو ہمارا شیعہ نہیں تو تو مان جاتا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. اگر تو ہمارا، جوید بھائی اگر تو ہمارا شیعہ ہوتا تو جب میں نے تجھے پہلے کہا نا تو ہمارا شیعہ نہیں تو تو ہاتھ باندھ کے کہتا مولا آپ کہہ رہے ہیں تو بے شک ٹھیک ہے. ضد نہ کرتا، جی میں ہوں مولا میں ہوں، تو میری بات کو رد کر رہا ہے، تو ہمارا شیعہ کہاں سے آ گیا؟ ہاتھ باندھ کے کہتا مولا کوئی آپ کا شیعہ ہے؟ مولا فرماتے سب سے پہلے ہم 14 ایک دوسرے کے شیعہ ہیں. ہائے ہائے مقام شیعت، سینے پہ ہاتھ مار کے چوک میں کہنا میں علی کا شیعہ. فرمایا سب سے پہلے ہم 14 ایک دوسرے کے شیعہ. اس نے کہا مولا پھر آپ تو آئمہ معصوم ہیں، آپ تو اللہ کی برگزیدہ چنے ہوئے ہیں نا، ہم گناہ گاروں میں کوئی آپ کا شیعہ، ہم لوگوں میں کوئی آپ کا شیعہ؟ مولا نے فرمایا ایک نہیں بہت ہیں. تب مولا کوئی ایک دکھا دیں تاکہ میں بھی دیکھوں کہ آپ کا شیعہ ہوتا کیسا ہے. مولا فرمایا مسئلہ کوئی نہیں، دیکھنا چاہتا جی؟ فرمایا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ. جی معیار وہی بتانے لگا ہوں حضور، آپ کے شیعہ ہونے کا معیار. اس نے کہا سرکار آپ کا کوئی شیعہ، آپ تو ائمہ معصومین ہیں، ہم گناہگاروں میں کوئی آپ کا شیعہ؟ مولا نے فرمایا ہاں یمن میں ایک رہتا ہے. ہاں ہنس کے کہتا مولا ملنا میں نے اب تھا، زیارت میں نے اب کرنی تھی. آپ نے کہا یمن، اب کون یمن جائے، کون آپ کا شیعہ دیکھے؟ سرکار فرماتے دیکھنا چاہتا ہے؟ جی بادشاہ دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ. اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. فرمایا آنکھ بند کر. کتابیں کہتی ہیں کہ لمحے کا کروڑواں حصہ نہیں گزرا تھا، سرکار نے فرمایا آنکھیں کھول. اس نے آنکھ کھولی تو یمن کا بازار تھا. یمن کا بازار ہے، علی بھی کھڑے ہیں ساتھ یہ بھی کھڑا ہے، یمن کا بازار. اس کا مطلب ہے اگر حق کے امام کے ہاتھ کے اوپر آنکھ بند کر کے ہاتھ رکھ لیا جائے تو بندہ منزل پر پہنچ جاتا ہے. اگر حق کے امام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا جائے تو بندہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. اچھا اس نے کہا مولا کہاں ہے آپ کا شیعہ؟ یمن کا بازار ہے. مولا فرماتے یہ سامنے بازار ہے، اس کے دائیں طرف ایک گلی کی نکر پر ایک قصاب بیٹھا ہوا ہے، گوشت بنا رہا ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے. اب یہ بڑا خوش کہ میں علی کا شیعہ دیکھوں گا، دوڑا. علی نے ہاتھ پکڑ لیا، واپس آ، میرے ساتھ ایک وعدہ کر. کیا وعدہ؟ فرمایا اس سے نا تو جب ملے گا نا تو اسے یہ نہیں بتانا کہ میں علی تیرے ساتھ ہوں. میری گفتگو کی سمجھ آ رہی سرکار آپ سب کو؟ ہاں بس بات پہنچ جائے، دعا دعا ہوتی رہتی ہے. آپ دعا جو ہے نا وہ دل سے دعا نکلے تو قبولیت کی سند ملتی ہے. آپ سارے توجہ سے سن رہے ہیں، یہی میری داد ہے اور یہی دعا ہے. ہر خاموشی جو ہے پریشانی نہیں ہوتی، کچھ خاموشی توجہ ہوتی ہے. تو یہ توجہ ہے اور یہ مجھے چاہیے. علی نے فرمایا ملنے سے پہلے میرے ساتھ وعدہ کر، تو اسے یہ نہیں بتائے گا کہ میں علی بھی تیرے ساتھ آیا ہوں. بادشاہ وعدہ ہو گیا. چلتا چلتا گیا نا، سامنے دیکھا وہ قصاب بڑی محنت سے گوشت بنا رہا ہے. کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں، گاہک کھڑے ہوئے ہیں، ان کو وہ گوشت دے رہا ہے. یہ کافی دیر دیکھتا رہا، پھر قریب گیا. قریب جا کے اس نے کہا السلام علیکہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے میرا سلام. اس نے کہا السلام علیکہ السلام یا اخی، اے میرے بھائی میرا سلام. اس نے کہا اللہ کے بندے سلام، کیونکہ بندہ جسے نہیں جانتا اسے یہی کہتا نا اللہ دے بندے میرا سلام ہو گئے.
اس نے کہا اللہ کے بندے میرا سلام. قصاب نے گوشت چھوڑ کے کہا علیک السلام یا اخی، او میرے بھائی میرا سلام. اس نے کہا میں پہلی مرتبہ یمن میں آیا ہوں، تجھے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، تو مجھے اپنا بھائی کیسے بلا رہا ہے؟ قصاب نے دونوں ہاتھ اپنے پانی سے دھو کے نا اچھی طرح، جو گوشت کا لہو لگا ہوا تھا دھو کے اچھی طرح اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے کہتا تیرے ہاتھوں سے علی کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے. ہائے 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 ہائے، معیار دیکھو. حیدری تو میرا بھائی ہے، تیرے ہاتھوں سے میرے بادشاہ کے ہاتھوں کی خوشبو، یا تو تیرے ہاتھ میرے علی کے ہاتھ سے مس ہوئے ہیں. اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. اس نے کہا تو نے سچ کہا، ہاں میرے ہاتھوں سے علی کے ہاتھ. اس نے کہا تو علی کا محب ہے؟ اس نے کہا ہاں میں علی کا ماننے والا محب ہوں. قصاب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کیسے آنا ہوا یمن میں؟ اس نے کہا جی بس آپ کو دیکھنا تھا، بس آپ کو دیکھ لیا، اب مجھے اجازت دے. وہ جانے لگا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا خبردار، جانے نہیں دوں گا. ہو علی کا نام لیوا، ہو علی کا محب، ہو علی کا چاہنے والا، آئے میرے پاس اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے. کھانا کھانے بغیر میں تجھے نہیں جانے دے سکتا. اس نے کہا جی میں مجبوری ہے میری، میں آپ کے پاس کھانا نہیں کھا سکتا، میں نہیں رک سکتا زیادہ دیر، مجھے جانے دے. بس آپ کو دیکھنا تھا، دیکھ لیا، میرا مقصد پورا ہو گیا، مجھے واپس جانے دے، سفر بڑا دور کا ہے. اس نے کہا بھائی نہیں جانے دے سکتا، تو علی کا شیعہ ہے، علی کا محب ہے، نام لیوا ہے، تیرے ہاتھوں سے میرے بادشاہ کی خوشبو آ رہی ہے. کھانا کھائے بغیر 5 منٹ لگیں گے، دکان بند کرنے دے، کھانا گھر میں تیار ہوگا، کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گا. اب اس نے کہا بھائی میں نہیں کھا سکتا، دیر ہو جائے، کیونکہ وعدہ تھا نا علی سے. اس نے کہا اگر میں کھانا کھانے میں لگ گیا تو دیر ہو جائے گی، میرے مرشد وہاں انتظار کر رہے ہیں بادشاہ علی، تو ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. اس نے کہا جی نہیں نہیں، میں نہیں کھا سکتا کھانا، مجھے اجازت دیں. انہوں نے کہا بھائی اتنا تو جلد باز کیوں بن رہا ہے، کیوں کھانا نہیں کھاتا؟ اب اس نے وعدہ کیا تھا بتانا نہیں ہے کہ علی ساتھ ہے. اس نے کہا جی میری مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ اس نے کہا جی مجبوری یہ ہے میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے. علی کا شیعہ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے. ہاتھوں پہ بوسہ دے کے کہتا تیرے ساتھ جتنے بھی ہیں ان کو بھی لے آ، بس اتنا بتا وہ بھی علی والا ہے. ہائے 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 ہائے، بس یہ بتا وہ جو تیرے ساتھ ہے جتنے بھی ہیں ان کو بھی لے آ، بتا وہ بھی علی والا ہے. اس نے کہا جی جی وہ بھی علی والے. سرکار امیر المومنین بھی آ گئے، ساتھ وہ بادشاہ علی، آگے آگے یہ کسائی علی کا شیعہ. گھر میں آئے، گھر کا دروازہ کھلا، سامنے اس کی زوجہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بیوی. مہمان خانے میں سرکار علی کو بٹھایا، ساتھ اس بندے کو بٹھایا. خود اپنی بیوی سے کہتا ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے، یہی بات مکمل کروں گا جی سرکار، جتنی جلدی ہو سکتا ہے جو بنا سکتی ہے بنا. اس نے کہا آج اتنا خوش، آج سے پہلے تیرے چہرے پہ ایسی خوشی میں نے دیکھی نہیں، اتنی خوشی کیوں؟ اس نے کہا خوش نہ ہوں تو کیا کروں، ہمارے گھر میں بن موسم عید ہو گئی ہے. عید کا موسم نہیں لیکن بن موسم ہمارے گھر میں عید ہو گئی. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو ترستا تھا کہ کوئی ایک علی والا مجھے ملے، آج دو علی والے ہمارے گھر میں مہمان ہیں، ہمارے مہمان خانے میں ہماری بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو بنا سکتی ہے وہ تھوڑا جلدی میں ہیں، جو بنا سکتی ہے جلدی جلدی بنا، جلدی کھانا پکا تاکہ میں ان کے پاس بیٹھوں، ان کی زیارت کروں، اور تو کھانا پکا تاکہ ہم ان کو کھانا کھلائیں. ہمارے گھر میں بن موسم، لفظ عید کو یاد رکھنا، بن موسم ہمارے گھر میں عید ہو گئی ہے. اس کی بیوی بڑی خوش ہوئی، جلدی جلدی کھانا پکانے لگی. وہ آ کے سرکار علی کے پاس، اس بندے کے پاس آ کے وہ قصاب بیٹھ گیا، باتیں ہونے لگی. ابھی وہ باتیں کر رہے تھے، یہ دروازے پہ دستک ہوئی. دروازے پہ دستک ہوئی، وہ قصاب اٹھا، دروازے پہ گیا. جیسے دروازہ کھولا نا تو سامنے یمن کے بادشاہ کے 2 سپاہی وہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی ہم نے سنا ہے کہ تیرے گھر میں علی کے شیعہ آئے ہیں. قصاب مسکرا کے کہتا سچوں کو ماننے والا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، آئے ہوئے. اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے حیدری بھائی، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے. صرف داد لینا مقصد نہیں، ہر بندے کو اس کا ضمیر جھنجھوڑ کے بتانا کہ جو ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ، تو ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اور علی کا شیعہ ہوتا کیسا ہے.
کہتا جی سچوں کو ماننے والا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میرے گھر میں علی کے 2 شیعہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا حاکم کا حکم ہے دونوں کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ ہوں علی والے، کروں تمہارے حوالے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا تو جانتا نہیں ہے حاکم کو، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تھوڑی دیر رک جاؤ، یہ مہمان ہیں میرے گھر میں علی والے، وہ کھانا کھا کے چلے جائے، جو کرنا ہو کر لینا۔ اب ایک سپاہی بڑا تیز تھا، اس نے گھر کے صحن میں نظر دوڑائی، اس کسائی کے کساب کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ تو اس نے کہا اگر تو علی کے شیعہ بچانا چاہتا ہے نا تو پھر ایک شرط ہے، کیا؟ اپنے دونوں بچوں کو نا ہمارے حوالے کر، ہم تیری آنکھوں کے سامنے انہیں قتل کریں گے، سر بھی تیرے حوالے کریں گے، دھڑ بھی تیرے حوالے کریں گے۔ تیری یہی شرط ہے نا کہ علی کے شیعہ ہمارے حوالے نہیں کرے گا؟ تو پھر ہم سپاہی ہیں یمن کے حاکم کے، حکم ہے ہمیں یا تو علی کے شیعہ لے کے آئیں یا تیرے اس آنکھوں کے سامنے تیرے بچوں کو قتل کریں۔ انہوں نے سوچا کہ ہم ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، کیونکہ اولاد تو سب کو پیاری ہوتی ہے، تو اپنے بچے بچا لے گا، علی کے شیعہ ہمارے حوالے کر دے گا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، علی کے شیعہ پکڑنے کا ہمیں حکم ہے، بادشاہ کا حکم پورا ہو جائے گا۔ اس نے کہا یا علی کے شیعہ ہمارے حوالے کر دے یا بچوں کو قتل کروا۔ دوڑ کے گیا، اپنے دونوں بچے اس کے حوالے کر کے کہتا ہے جو کرنا ہے جلدی کرو، میری عید خراب نہ کرو۔ یا جو کرنا ہے جلدی کرو، میری عید خراب نہ کرو۔ انہوں نے کہا تو بچے، اس نے کہا قتل کرنا ہے کرو، علی کے شیعہ تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ کتابیں کہتی ہیں ان ظالموں نے ان بچوں کو وہیں پہ قتل کیا، دھڑ اور سر قصاب کے حوالے کی۔ جیسے حوالے کیے نا، اب پھر باپ تھا نا، بیوی کو پتہ چلا، حکمن کہتا ہے میں تیرا حاکم ہوں، شریعت مصطفیٰ میں شوہر عورت کا حاکم ہوتا ہے، میں حکم دے رہا ہوں جب تک علی والے ہمارے گھر میں ہیں تو نے رونا نہیں، تیری آنکھ میں آنسو نہ آئیں، تیرے چہرے پہ افسوس اور افسردگی نہ آئے، غم کا کوئی نشان ظاہر نہیں کرنا۔ جب وہ کھانا کھا کے خوشی خوشی چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر تدفین ہوگی، غسل ہوگا، کفن ہوگا، جنازہ ہوگا، سارا کچھ بعد میں کریں گے، لیکن جب تک وہ موجود ہیں رونا نہیں ہے، آنسو نہیں بہانے، گریہ نہیں کرنا۔ ایک حجرے میں لے جا کے نا دونوں کو لٹا دیا، ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا، کھانا ہو گیا تیار، دسترخوان لگ گیا، سامنے بیٹھے ہیں بادشاہ علی، ان کا ماننے والا، اور ادھر ہے قصاب، تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا لگ گیا۔ اب قصاب کہتا ہے بادشاہ کھانا تناول فرمائیں، بسم اللہ کریں، شروع کریں کھانا۔ اب آگے علی تھے، مسکرا کے فرماتے قصاب کھانا شروع کرتے ہیں، لیکن میں جب یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا تیرے صحن میں نا تیرے 2 بچے کھیل رہے تھے، اپنے بچوں کو بلا، مل کے کھاتے ہیں۔ ہاں اب اس نے بہانے شروع کیے، مولا وہ بچے ہیں نا تو کھیلنے کے لیے باہر چلے گئے ہوں گے، تو آپ سرکار کھانا کھائیں، آپ بچوں کو کیا انتظار کریں، بچوں کا وہ باہر چلے گئے ہوں گے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، محلے میں کہاں تلاش کروں گا، مولا آپ کھانا کھائیں، وہ بچے ہیں تو چلے گئے ہوں گے۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں وہ بچے ہیں، ہم تو بچے نہیں۔ بولو یار، بولو میرے ساتھ، اسے بات سمجھ آ رہی؟ علی کہتے ہیں وہ بچے ہیں، ہم تو بچے نہیں، بچے لے کے آ۔ اب جب مولا نے اصرار کیا نا تو یہ رونے لگا، رو کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا کیا بتاؤں، جب میں آپ سے بات کر رہا تھا دروازے پہ دستک ہوئی تھی نا سرکار، میں نے دروازہ کھولا تھا، بادشاہ کے 2 سپاہی تھے، انہوں نے کہا دونوں کو ہمارے حوالے کر، میں نے آپ کو بچایا، اپنے بچے ذبح کروا دیے۔ علی فرماتے مسئلہ ہی کوئی نہیں، میری محبت میں کروائے نا، پھر بھی لے آ۔ کھانا ایک طرف کر دیا، دسترخوان پہ آ گئے بچے، سرکار نے فرمایا میں قریب نہیں جاتا، اپنے ہاتھوں سے اپنے دونوں بچوں کے سر ان کی گردن پر رکھ۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، بیوی اور شوہر دونوں موجود ہیں، دونوں بچوں کے لاشیں سامنے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پکڑ کے گردن پر لگائے۔ سرکار امیر المومنین نے اپنے دستے ید اللہ سے انگشت سبابہ ان کی گردن پر پھیری، جیسی انگشت سبابہ پھیری نا، دونوں کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے، دونوں بچے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب ماں بچے، باپ بچے کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اگر بچے کچھ دیر کے لیے ماں باپ سے جدا ہو جائیں اور جب ملے تو وہ باپ کے گلے لگتے ہیں، ماں کے گلے لگتے ہیں۔ جیسے ہی مرے ہوئے بچے زندہ ہوئے نا تو ماں نے باہیں پھیلائی، باپ نے باہیں پھیلائی، بیٹا ہمارے گلے لگو، تم مر گئے تھے ابھی تمہیں زندگی ملی ہے،
اتنا کہنا تھا بچے نہ ماں کے گلے لگے نہ باپ کے گلے لگے، کبھی علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی علی کے ہاتھ دیکھتے ہیں، کبھی علی کے پاؤں دیکھتے ہیں، کبھی علی کا سینہ دیکھتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا سینے سے کیوں نہیں لگتے، علی کو کیا دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اماں چپ ہو جا، ہم جہاں سے واپس آئے ہیں نا وہاں پر بھی یہ علی تھا۔ ہم جہاں سے واپس آئے ہیں